السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رکوع نمبر 20 ہے سورہ بقرہ کا، اور آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت واقعہ کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت ساری آیات جو ہیں، آیات جو کہ جس کو نشانی کہا جاتا ہے، تو بہت ساری نشانیاں اور آیات جو ہیں وہ اس ایک آیت مبارکہ میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ تو اس کو جب آیت الآیات کہا جاتا ہے تو پھر ہمیں لفظ آیت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ نشانی، کہ وہ چیز جس کو دیکھ کر کوئی اور چیز یاد آ جائے، اس کو بھی آیا کہا جاتا ہے۔ دوسرا آیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کا کوئی مقصد ہو، جس کا کوئی مطلب ہو، وہ بھی آیا کہلاتی ہے۔ تیسری چیز کہ آیا کہ جو کوئی بہت قیمت رکھتی ہو، بہت حیثیت رکھتی ہو، اس کو بھی آیا کہا جاتا ہے۔ ایسی چیز جس کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں، اس کو بھی جو ہے وہ آیا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیا کے کچھ اور معنی بیان کیے جاتے ہیں جو سورہ ال عمران میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس لفظ کے اوپر غور کیا جائے کہ لفظ آیا جو ہے وہ اپنے اندر کتنا معنی رکھتا ہے، کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کسی کی یاد دلاتی ہے، جس کے اندر کوئی مقصد ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے، ہر وہ چیز جو کہ آپ کی عقل کو حیران کر دے، دنگ کر دے، تو گویا کہ اس کو آیا کہا جاتا ہے۔ تو پھر جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو 3 طرح کی آیات دی ہیں، آیات آفاقی دی ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے آیات آفاقی کو ہی بیان کیا ہے۔ زمین، آسمان اور یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ سب آیات آفاقی ہیں۔ اور دوسری آیت انفسی جو کہ انسان کی اپنی ذات ہے، بلکہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آیت جو ہے یہ انسان خود ہے، کہ انسان خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک بہت بامقصد مخلوق ہے، اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ حیران کن مخلوق ہے، اس لیے انسان کو بھی ایک آیا کہا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ آیت کہلاتی ہے، یعنی کہ ہر آیت جو ہے یہ بہت بامقصد ہے، بہت قیمت ہے، اور اس کی بہت حیثیت ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ تو یہ لفظ اپنے اندر بہت زیادہ خوبصورتیاں جو ہے وہ رکھتا ہے، لہٰذا اس آیت میں بہت ساری آیات کو اللہ پاک نے اکٹھا فرما دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک جو بات بھی فرما رہے ہیں وہ بہت بامقصد بات ہے، بہت غور طلب بات ہے، اور اس کی کوئی بہت حیثیت ہے، بہت قیمت ہے، اور وہ انسان کو حیران کر دینے والی بات ہے۔ تو اللہ پاک پھر اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے کیا بات فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا اور زمین کا ذکر کیا، تو گویا کہ یہ تخلیق جو ہے یہ حیران کن تخلیق ہے۔ تو ایک ایک آیت جو ہے، یعنی کہ اس آیت کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ انسان کو بہت غور و فکر اور تدبر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس ضمن میں بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں تو ہم جان نہیں سکتے، کیونکہ سماوات سے 7 آسمان مراد ہیں، لیکن زمین کے بارے میں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ایک چیز جو آپ کو نظر آتی ہے، یعنی کہ جس تک آپ کی ایکسیس ہے، اس کے بارے میں پھر بھی آپ کوئی اندازہ دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کے بارے میں ہمیں بہت ساری جو ہے نظریات ملتے ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں پھر ایسی ڈاکومنٹریز دیکھنی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں قرآن کو سمجھنا اس طریقے سے بھی بہت آسان ہو گیا ہے کہ مختلف تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں، تو زمین کے اندر کیا کچھ ہے، کیا کچھ دریافت ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر کیا کچھ ہے، اور وہ کیا وسعت رکھتی ہے، اور اس کے اوپر پہاڑوں کا نظام کیسے ہے۔ تو جب یہ اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھی جاتی ہیں تو کسی حد تک، مکمل طور پہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جان ہی نہیں سکتے، لیکن کسی حد تک جو ہے ہمیں ان آیات کا اصل مفہوم جو ہے وہ سمجھ آتا ہے، اور انسان واقعی جو ہے وہ ایک دنیا میں گم ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا زبردست جو ہے یہ تخلیقات پیدا کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رات اور دن کی بات فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کا ایک معنی تو تبدیلی ہی لیا گیا کہ رات اور دن کے تبدیل ہونے میں بہت زیادہ جو ہے وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تبدیلی کیسے ہے کہ کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے اختلاف میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ اختلاف کے اندر زندگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل دن کو نہیں رکھا، مسلسل رات کو نہیں رکھا۔ یہ دونوں مختلف نوعیت کے اللہ پاک نے جو مخلوقات بنائی ہیں، اسی اختلاف کے اندر دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اختلاف چیز جو ہوتی ہے، اگر وہ ایک اعتدال کے ساتھ کی جائے، بیلنس طریقے کے ساتھ کی جائے، نظم و ضبط کے ساتھ کی جائے، تو اختلاف جو ہوتا ہے وہ ایک بہترین زندگی دیتا ہے۔ اسی سے علماء کرام جو ہیں وہ مختلف اختلافات جو کہ انسانی اختلافات ہوتے ہیں، طبیعت کے اختلافات ہوتے ہیں، مخلوقات کے اندر اختلافات ہیں، مثلا مرد اور عورت بالکل مختلف نوعیت کی جو ہیں مخلوقات ہیں، لیکن اس اختلاف میں ہی جو ہے وہ ایک طرح کی زندگی جو ہے رکھ دی گئی ہے۔ اور اگر علم کا بھی اختلاف دیکھا جائے، ضمناً یہاں پہ یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اگر علم کے اندر بھی اختلاف جو ہے وہ کسی اصول کے ساتھ، کسی ضابطے کے ساتھ کیا جائے، تو یہ بھی علم کے اندر جو ہے وہ جدت لے کر آتا ہے، ایک طرح کی جو ہے وسعت لے کر آتا ہے۔
اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس اختلاف کو دیکھا جائے کہ دن اور رات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں کہ دن کا نظام بالکل مختلف ہے، وہ معاش ہے، وہ گہما گہمی کا وقت ہے، پوری دنیا میں ہلچل کا وقت ہے، اور رات جو ہے اس کو لباس کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اندر خاموشی ہے۔ تو گویا کہ اس کے مختلف ہونے میں بھی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں فلک کا نام لیا گیا کہ وہ کشتیاں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کے سمندر میں تیرتی ہیں۔ اس ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی خود جو ہے وہ بحری سفر نہیں کیا ہے، لیکن وہ نبی جو ہے اس سمندر کا فائدہ اور آنے والے وقت میں بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے بڑا ٹریڈ کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا۔ بندرگاہوں کے اوپر تو آج کے زمانے میں جنگیں ہو رہی ہیں کہ یہ بندرگاہ جس کے پاس ہوگی اس کی تجارت اور اس کی معیشت جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور پھر فلک عموماً جو ہے وہ بڑی کشتی کو کہا جاتا ہے جس میں منزلیں بنی ہوئی ہوں۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی منزلوں والی کشتیاں بنی ہیں، یہاں تک کہ وہاں پہ تو رن وے بھی بن گئے کہ جہاز ان کشتیوں کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر کہا جا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ کشتیاں جو ہیں یہ بہت بڑی تجارت کا، معاش کا، لوگوں کی زندگی کی آسانی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائیں گی۔ اس لیے تجری کا لفظ ہے جو کہ مضارع کے صیغے کے ساتھ ہے، اور بما ینفع الناس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ما موصولہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کشتی کے ذریعے یا اس تجارت کے ذریعے جو لوگوں کے معاش کاروبار میں جو نفع آتا ہے، جو ورائٹی آتی ہے، جو وسعت آتی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور اگر ماں کو یہاں پہ ایز اے مصدریہ لیا جائے تو مصدر کے اندر جو ہے وہ وسعت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کشتیوں کے ذریعے، اس بحری سفر کے ذریعے انسان جو ہے وہ اور بہت زیادہ فائدے بھی حاصل کرے گا، مثلاً کہ علمی فائدے، روحانی فائدے۔ اگر انسان غور کرے تو ہجرت کیا ہے، وہ بھی ایک سفر ہے، جہاد کیا ہے، وہ بھی ایک سفر ہے۔ اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، سمندر کو پار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اکثر انبیاء کرام ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سفر کرتے تھے، وہ سیاح ہوتے تھے، اور سفر کو جو ہے وہ علم کا بہت بڑا ذریعہ کہا گیا ہے۔ ہمارے اکابرین یہ کہتے ہیں کہ جو سفر نہیں کرتا اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو ہم ہر علمی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سفر بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ سفر جو ہوتا ہے وہ ذریعہ بنتا ہے علم کا بھی، روحانیت کا بھی، سوچ کی وسعت کا بھی بنتا ہے۔ انسان جو سفر سے سیکھتا ہے وہ گھر سے نہیں سیکھ سکتا، وہ محض کتاب سے نہیں سیکھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر ایک طرح سے یہ اشارہ بھی دے دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت دور دور تک کے سفر کرے گا۔ اب اس سے اس کی معیشت بھی بدلے گی، یقیناً زندگی اور حالات میں بھی تبدیلی آئے گی، معاشرے میں بھی آئیں گی، مگر اس کی اپنی ذات میں بھی جو ہے وہ سفر سے بہت تبدیلیاں آئیں گی۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پانی کے نازل ہونے کا اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے السما کا لفظ استعمال کیا۔ سماوات میں اور سما میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سماوات سے 7 آسمان مراد ہوتے ہیں، اور سما سمون سے ہے، اور سمون کہا جاتا ہے بلندی کو، یعنی کہ جو چیز بھی ہم سے اوپر فضا میں بلندی میں موجود ہے وہ سما کہلاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے لفظ سما کے اندر سماوات کی بنسبت وسعت زیادہ ہے، کیونکہ سماوات میں تو صرف 7 آسمان آتے ہیں، لیکن سما میں 7 آسمانوں کو شامل کر کے باقی سب کچھ بھی جو درمیان میں فضا میں جو کچھ بھی اللہ پاک کا نظام ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ خوبصورت نکتہ ہو گیا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے بھی انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کے نازل ہونے کے لیے بھی انزلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پانی کا اور وحی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کہ جہاں پانی اترتا ہے وہاں پہ ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے، وہاں ایک بستی آباد ہو جاتی ہے، اس میں انسان بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، زراعت بھی ہوتا ہے، رزق بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک جہان آباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا علم نازل ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ دل، اس کے اندر بھی ایک جہان، ایک دنیا جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھی ایک زندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے، وہ خود بھی جیتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی زندگی کا اور جینے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اکثر قرآن پاک میں جہاں کہیں پہ بھی پانی کا ذکر ہے اس کو وہی سے مناسبت دی گئی ہے، اور پھر جیسے زمین بنجر ہو جاتی ہے ایسے انسان بھی بنجر ہو جاتے ہیں، وہ بھی پتھر ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے پانی زمین کو زندہ کرتا ہے، ایسے اللہ کا قرآن جو ہے وہ انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے۔ تو جب دل زندہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورا جہان آباد ہو جاتا ہے، پوری زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ خوبصورت مماثلت جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ پھر ایک اور تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آسمان سے پانی کا نازل ہے اور پھر زمین کا
تعلق بیان کیا جاتا ہے تو اس میں کسان اور اللہ کا تعلق بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ نازل ہوتا ہے آسمان سے پانی، پھر اس کے بعد زمین پہ کسان کی ساری محنت نظر آتی ہے کہ اس کا بیج بونا، اس کا گوڈی کرنا، اس کا کاشت کرنا، اس کا پانی دینا، اپنی زمین کے ساتھ ایک محنت کرنا، کوشش کرنا، پھر اس کے بعد وہ اس کی فصل کو حاصل کرتا ہے۔ تو جتنا کسان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کچھ محنت کرنے کے بعد آخری آسرا اس کا آسمان سے بارش ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ اس کھیتی کے ذریعے، پانی اور زمین کے نظام کے لیے ذریعے نظر آتا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سوچ دی گئی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے اور ثمر اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ یہ پوری زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔